میں چاہوں گا کہ جو حالیہ لیکس ہوئی ہیں اس پہ بہت سارے ورژن آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں اور جس طریقے سے وہ مارکیٹ میں لائی گئی ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہی کو ہی نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد جو جس دو تین جو ہیں ویڈیوز نازیبہ قسم کی، میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے، آخر یہ کیوں ہوتی ہیں، کیوں کی جاتی ہیں، کیا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے اس کا؟ جی شکریہ عاصم. دیکھیں وہ جو ایک شعر ہے نا، ایک مصرع ہے کہ خلقت شہر تو کہنے کو فسانے مانگے. تو سوشل میڈیا کے دور میں لوگوں کو یہ فسانے جو ہیں نا وہ بہت جلدی جلدی ملنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا جب تک یہ انٹرنیٹ کا یا سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا کہ آپ کی اس طرح کی جو انڈسکریشنز ہیں، میں انگریزی کا لفظ استعمال کر لیتا ہوں، یعنی آپ کوئی ایسا کام کریں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے، وہ شاید چھپی رہتی تھیں یا اتنی جلدی لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھیں. اب وہ لوگوں کے سامنے بھی جلدی آ جاتی ہیں، اور اس پر جو تبصرہ ہے وہ بھی جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ تبصرہ کرنے والے جو ہیں، میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ وہ ریاکٹ کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ یہ جو بھی کام ہوا ہے یہ میرے پسندیدہ شخص نے کیا ہے، یا میری پسندیدہ پارٹی نے کیا ہے، یا میرے ناپسندیدہ شخص یا پارٹی نے کیا ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو جیسے آپ نے کہا کہ پے در پے اس طرح کی کئی ویڈیوز لیک ہو چکی ہیں. تو جب سب سے پہلے ایک ویڈیو مریم نواز نے ایک پریس کانفرنس میں لیک کی تھی جج ارشد ملک کی، تو اس وقت وہ پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا ایشو تھا، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. اسی طرح جب پی ٹی آئی کے دیگر لوگوں کی ویڈیوز آئیں، سردار تنویر الیاس کی آئی، شیخ رشید کی آئی، چیئرمین نیب کی آئی، اور وہ اپنے دفتر میں کچھ ایسی حرکات کر رہے تھے جو کہ بیڈ ٹیسٹ میں تھیں، اور اپنے عہدے کا ایک طرح سے غلط استعمال کر رہے تھے، تو اگین جو ہماری حکومتی پارٹی ہے جن کو اس وقت بہت زیادہ اخلاقیات سوج رہی ہیں، وہ بالکل اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، اور وہ بالکل ایسے انجان بن گئے جیسے ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. نہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی. اب جب اسی طرح کا واقعہ جو ہے، پہلے اگرچہ ویڈیو تو نہیں آئی تھی لیکن کچھ کیا سارائیاں ہوئی تھیں طلال چودھری کے حوالے سے، اور اب زبیر عمر کی جو ویڈیو آئی ہے، اب پی ایم ایل این کے لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور طرح طرح کے جواز تراش رہے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا ڈھول پیٹ رہی ہے کہ جی اس پر کارروائی ہونی چاہیے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اخلاقیات جو ہے نا وہ سبجیکٹو نہیں ہو سکتی، کہ آپ کے لیے ایک چیز اچھی ہے اگر وہ آپ کا اپنا بندہ کر رہا ہے، لیکن ناپسند ہے اگر وہ آپ کا مخالف کر رہا ہے. آپ کو ایک ہی لینس سے چیزوں کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ جی ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے، اس کا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے. فورینزک آڈٹ جو ہے میرے ابھی تک ہوا نہیں ہے، نہ میرے سامنے ہے، لیکن جتنے برس ہم نے اس دھندے میں گزار دیے ہیں، مجھے تو کم از کم کوئی شبہ نہیں ہے اس ویڈیو کی اوتھینٹسٹی میں. لیکن اگر فورینزک آڈٹ ہونا ہے تو زبیر عمر صاحب کو اگر کوئی شبہ ہے کہ ان کے ساتھ کوئی یہ اسکیم کیا جا رہا ہے اور واقعی یہ ویڈیو ڈاکٹرڈ ہے، تو انہیں آفیشلی اپنی ذاتی حیثیت میں ایف آئی اے میں جانا چاہیے، جو تحقیقاتی ادارے ہیں ان کے سامنے جانا چاہیے، اور یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ وہ اس کو قانونی طریقے سے حل کریں گے. پھر جو سب سے بڑی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہر شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اس کا ذاتی فعل ہوتا ہے، لیکن جب آپ لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ ایک پبلک لائف میں ہوتے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کریں، تو آپ کے جو اخلاقی معیارات ہیں وہ دیگر لوگوں سے بلند ہونے چاہیے. اب امریکہ میں حال ہی میں نیو یارک کے گورنر جو ہیں ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے. اس سے پہلے صدر کلنٹن کی امپیچمنٹ ہو چکی ہے. کتنے ایسے سیاستدان اور سرکاری کینیڈا عہدیدار میں ہیں جو جنہیں، جنرل کے ساتھ ہوا تھا. بالکل کتنے ایسے عہدیدار ہیں جنہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونے پڑے اسی قسم کے واقعات کی وجہ سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جس کا آپ نے غلط استعمال کیا ہے، اور آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتے. ہم جانتے ہیں کہ امریکہ میں اگر کوئی عام آدمی شاید یہ حرکت کرتا تو کسی کو کوئی فرق نہ پڑتا، تو چاہے یہ کیا سرائیاں ہوتی رہے کہ جی ان کو پلانٹ کیا گیا تھا، یا جو ہے یہ کہ کسی خفیہ ادارے کی کارروائی ہے یا ہنی ٹریپ کیا گیا، میں اس پر سمپل سا ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھائے،
تو پھر وہ اٹھائے گا. اور جب آپ کو اس قسم کا خوف ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں بجائے اس کے کہ آپ الزامات کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں. جی ناظرین، اب چلتے ہیں ہم برطانیہ میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اور ان کے بیٹے سلمان شہباز کے منجمد اکاؤنٹ جو ہیں ان کی بحالی کے بعد پاکستان میں یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ آیا یہ سلسلہ جو ہے تحقیقات کا آغاز جو ہے حکومت پاکستان کے ایما پر ہوا تھا یا برطانوی ادارے کا عمل تھا. تو جس طرح آپ نے دیکھا کہ ماضی میں الزامات کا ایک سلسلہ شروع ہوا کہ جی دولت لوٹ کے لے گئے، بلینز آف ڈالر جو ہے وہ پاکستان کے پیسے وہاں لے گئے، اور وہاں پہ جو ہے پھر تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد جو ہے کل مسلم لیگ نون والوں کے لیے بڑی خوشخبری تھی، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کریں کہ ہمارے ہاں جیسا کہ ابھی آپ نے پہلے ہی بتایا کہ کسی کے لیے کچھ خوشخبری ہوتی ہے اور کسی کے لیے جو ہے وہ افسوس کا مقام ہوتا ہے. تو آپ اس خبر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ کیا مشورہ دیں گے، یا ان کو جس طریقے سے وہ آ کے پیش کریں کہ جی اس کا اردو کا ترجمہ اگر پڑھیں آپ تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہوا ہے عدالت میں، کیا کہیں گے؟ جی شکریہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ لوگ اگین اسی لینس سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. سو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ڈھول پیٹ رہی ہے اور پی ٹی آئی اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ایک سیٹ بیک تو ہے پی ٹی آئی کے لیے، لیکن جو سپن اس کو مسلم لیگ نون دینے کی کوشش کر رہی ہے شاید یہ وہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں لندن سے ہمارے جن دوست صحافیوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، جو دستاویزات سامنے آئی ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے ایک نمائندے جو احتساب کے عمل سے متعلق ہیں، شاید وہ ڈی جی نیب کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ لندن گئے، وہ جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کے اہلکار سے ملے، اور اس کے چند روز کے بعد جو نوٹس ایشو ہوا شریف فیملی کو، اس کے بعد جو اکاؤنٹس ہیں ان کو منجمد کر دیا گیا. اور الزام یہ تھا کہ وہ جو اکاؤنٹس ہیں ان میں موجود پیسہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے آیا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فائنینشل کرائمز جو ہیں 9/11 کے بعد ان پر بڑی کڑی نظر ہے پوری دنیا کی، اور تمام ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں اس حوالے سے. سو مجھے کوئی اس پر حیرت نہیں ہے کہ اگر پاکستانی حکومت نے کوئی اس قسم کے خدشے کا اظہار کیا برطانوی حکومت سے اور انہوں نے اس پر کارروائی کی، تو یہ ایک طرح سے اس سیٹ پروٹوکول کا حصہ ہے جو 9/11 کے بعد شروع ہوا. اچھا، اب اس کے بعد جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان اکاؤنٹس میں بظاہر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں پائی گئی، اور جو برطانوی جج ہیں انہوں نے ان اکاؤنٹس کو انفریز کرنے کا حکم دے دیا ہے. اچھا، اب جو یہ معاملہ ہے پورا، یہ صرف ان برطانوی اکاؤنٹ سے متعلق ہے، اس کا کوئی تعلق ان اکاؤنٹ سے نہیں ہے. جیسے ایک شاید 9 ارب کی اور ایک 25 ارب کی منی لانڈرنگ ہے، جس کے پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں شریف فیملی کے خلاف. اور جو شریف فیملی کا اور پی ایم ایل این کا موقف اب ہے وہ یہ ہے کہ جی ان کو تمام ایسے الزامات سے بریت ہو گئی ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ لندن کی حد تک جو کیس تھا اس سے شاید ان کو ریلیف ملا ہے ابھی، لیکن جو پاکستان میں کیسز چل رہے ہیں، جو ٹی ٹیز کی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات نیب کر رہی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے جو ایم سی بی کے چیئرمین ہیں میاں منشا، ان کو بھی اس حوالے سے ایک نوٹس دیا گیا ہے. وہ تحقیقات ابھی جاری ہیں اور ان سے مسلم لیگ نون کو یا شریف فیملی کو کوئی ریلیف نہیں ملا. تھینک یو. آپ نے بہت کلیئر کر دیا کہ کیا ہوا ہے. تو چلیں اگلے کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کے جو اعلیٰ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد پاکستان افغان فوج کی تنظیم 9 میں مدد دینے کے لیے تیار ہے، اور اس سلسلے میں افغان حکام سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. میں ابھی سب اس چیز سے تھوڑا سا پریشان بھی ہوں کہ آپ جب ہم اخباروں میں ہیڈنگ دیکھتے ہیں کہ عسکری قیادت نے یہ کہا، عسکری قیادت نے یہ کیا، آرمی چیف نے یہ کہا، یہ ساری باتیں کہیں حکومت پاکستان کو نہیں کرنی چاہیے؟ ایک حکومت دوسری حکومت کو اگر کوئی فیور دینا چاہتی ہے تو کیا حکومتی سطح پر ان کے نمائندوں کو یہ بات نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ عسکری قیادت؟ جی
دیکھیں آپ کا بڑا معصومانہ سوال ہے، لیکن اب یہی تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں، جب سول ملٹری ریلیشن شپ کی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیرونی دنیا جو ہے اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں کس سے بات کرے. اگر وہ ڈائریکٹلی سویلین حکومت سے بات کرتے ہیں تو پھر ہماری فوج کو اعتراض ہوتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو فوج ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیجئے، وہ ہمیشہ فارن پالیسی کے حوالے سے ان کے کوئی سینسٹیو سپاٹس رہے ہیں، جس میں افغانستان ہے، انڈیا ہے، چائنا ہے، امریکہ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کی پالیسی ان کی مرضی سے بنائی جائے. ابھی آپ جو افغانستان سے وڈرال ہوتا رہا ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو امریکی عہدیدار آتے رہے ہیں، چاہے وہ سویلین عہدیدار ہوں یا ملٹری عہدیدار ہوں، وہ بھی ہماری فوجی قیادت سے ملے ہیں. سویلین حکام سے ان کی ملاقاتیں بہت کم ہوئی ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اگرچہ انڈیا کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے کہ جب تک ریووک نہیں ہوتا آرٹیکل 370 تو وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود لائن آف کنٹرول پر سیز فائر اگریمنٹ دونوں فوجوں کے درمیان ہو جاتا ہے. سو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ اس حکومت میں وہ جس کو کہتے ہیں کالنگ دا شاٹس، وہ کون کر رہا ہے، بنیادی فیصلے کس کے ہاتھ میں ہیں. اور حکومت کیونکہ اس بات پر خوش ہے کہ ہم ون پیج کی حکومت ہیں اور ہم ہائیبرڈ حکومت ہیں، اور فوج اور ہم ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، تو اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کو اس پر اعتراض نہیں ہے تو ہم معترض ہونے والے کون ہوتے ہیں. اور یہی تاریخی طور پر ہمارے سیاستدانوں نے کیا ہے کہ انہوں نے وہ سپیس جس میں ان کو موجود ہونا چاہیے تھا، انہیں پرو ایکٹیولی اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا، وہ آہستہ آہستہ وہ چھوڑ کر پیچھے ہٹتے گئے ہیں، اور فوجی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس سپیس میں گھستی گئی ہے، اور اب جو ہے ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ انہیں پیچھے دھکیلنا ممکن نہیں ہے. تھینک یو. میرا خیال ہے ہم آخری سوال کی طرف چلتے ہیں. آخری سوال جو ہے امریکہ میں رہنے والے ان پاکستانیوں کے لیے ہے کہ جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے سپورٹ میں وہ کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں پبلک پلیٹ فارم پہ آ کے کہ ہم اگر جیت گئے تو ہم اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں بچوں کے لیے یہ کریں گے، ہم جو ہیں وہ اسکالرشپ کے لیے یہ کریں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں میری سمجھ سے بالا تر ہیں کہ جب ہم پاکستان سے باہر رہتے ہیں تو ہم پاکستانی کمیونٹی بن کے رہتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا حالیہ الیکشن میں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس طریقے سے یہ پوزیشنز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ یہ کوئی واقعی کوئی ایسے جمہوری ادارے کی کوئی ایسی رسپانسبل جاب ہے یا سیٹ ہے جسے حاصل کر کے جو ہے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم پریکٹیکلی دیکھیں کہ ماضی میں کبھی بھی جو ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے جو بھی دھڑ رہے ہیں وہ انہوں نے کمیونٹی کو کتنا سپورٹ کیا ہے آپ کو نظر آ جائے گا. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کسی بھی پارٹی میں رہے ہیں لیکن ان کا تعلق رہا ہے کہ وہ وقت پہ چاہے زلزلہ ہو، چاہے کچھ بھی مصیبت پاکستان میں آئے، سیلاب آئے، تو وہ یہاں سے پیسے جمع کر کے اور امداد کرتے ہیں مختلف این جی اوز کے تھرو. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ آخر ہم پاکستان سے باہر رہ کے پاکستانی کیوں نہیں بنتے ہیں. جی بڑا اچھا اور بڑا پیچیدہ سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، جب ہم اکثر اپنی محافل میں ہم سب لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ تان اس بات پر ٹوٹتی ہے کہ جی دیکھیں یہ پاکستانی جو ہے نا یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چلتے. انڈینز میں دیکھیں کتنا اتفاق ہے، فلانی کمیونٹی میں کتنا اتفاق ہے، اور وہ ایک دوسرے کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے وہ تمام لوگ جو اس محفل میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ بھی شاید ایک دوسرے کے ساتھ پوری طرح سے متفق نہیں ہوتے اور کسی ایک کاز پر اکٹھے ہونے کو تیار نہیں ہوتے. پی ٹی آئی کی حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے اس وقت انہیں ایک تنظیم بنانی ہے، انہیں اب وہ اگلے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے جو اوورسیز ووٹرز ہیں ان کے اندر ایک بڑی ان کا خیال ہے کہ ان کی بڑی پاپولیرٹی ہے. کسی حد تک وہ صحیح بھی ہے، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاپولیرٹی جو ہے، یہ ووٹس جو ہیں ان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوں گے اگلے الیکشن میں، تو وہ اس لیے اس کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس پوری ایکٹیویٹی میں شریک ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ وہ اس قسم کے وعدے کر رہے ہیں،
جو شاید حقیقت پر مبنی نہیں ہے. تو میں اس پر اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کے لیڈر نے لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ پیٹرول 50 روپے کا لیٹر کر دیں گے اور 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے اور بجلی اور گیس کے بل آدھے کر دیں گے، اور انہوں نے اس پر یقین کر لیا تھا، تو ممکن ہے اسی طرح کے کوئی سبق انہوں نے بھی سیکھ لیے ہوں اور اب یہ بھی اسی رستے پر چل پڑے ہوں. لیکن بنیادی سوال جو پوچھنے والا ہے، جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ انہیں اس سب میں سے حاصل کیا ہوتا ہے. دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے اندر ایک خاص طرح کی چودراہٹ ہے. چاہے اس کی بنیاد کچھ بھی نہ ہو، ہمیں ہمیشہ لیجیٹیمیسی چاہیے ہوتی ہے. ہمیں ہمیشہ یہ چاہیے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے پیچھے چلیں اور جو ہے ہمارا ڈنکا بجتا رہے. اکثر لوگ جو آپ کو اس قسم کی ایکٹیویٹی میں نظر آتے ہیں، ان کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان میں جو ان کے رشتہ دار ہیں یا یہاں جو کمیونٹی ہے اس میں جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ایک ڈھول پیٹ سکیں گے کہ دیکھو میری کتنی اہمیت ہے. حالانکہ ان عہدیداروں کی اہمیت پاکستان میں چاہے پی ٹی آئی ہو یا کوئی اور سیاسی جماعت ہو، ان کے نزدیک اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اگر ان کا کوئی عہدیدار یہاں آ جائے تو یہ اس کو اپنی گاڑیوں میں گھمائیں، اس کو شاپنگ کرائیں، اس کو کھانے کھلائیں اور اس کی مہمانداری کریں. اس سے زیادہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب نے کچھ ایسے لوگوں کو ٹکٹس دیے، یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے دیے تھے جو بیرون ملک مقیم تھے، وہ تھے جو بہت مالدار اسامیاں تھیں اور انہوں نے ذاتی طور پر لمبے عرصے تک بڑی خدمت کی تھی ان کی، تو اس کا ایک طرح سے انہیں معاوضہ وہاں پہ ملا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام ایسے لوگوں کو مل جائے گا. یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ یہ کس کاز کے پیچھے چل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں، اور جو اپنا ٹائم، منی اینڈ انرجی وہ اس میں انویسٹ کر رہے ہیں، اس کا ایونچول حاصل وصول کیا ہے.